نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم پارہ نمبر 24 کا خلاصہ۔ پچھلے پارے میں سورۃ الزمر کا شروعات ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ اس پارے میں بھی ہے۔ فرما رہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک تفسیر میں بالصدق سے مراد اسلامی احکامات اور دینی تعلیمات ہیں۔ عام ہے کہ وہ قرآن کریم یا حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور صدق بھی اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہر جاندار جو روح والے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں جس طریقے سے، تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہر ایک کی جان ہے۔ تصرف اور اختیار کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندہ سوتا ہے تو نیند کے حالت میں بھی وہ ایسے سو رہا ہے جیسے وہ مر چکا ہے نا، اس کی نیند کی حالت میں روح قبض کی جاتی ہے۔ تو بعض روحیں ہیں جو لوٹا دی جاتی ہے بیداری کی حالت میں جب سو کے اٹھنا ہوتا ہے، اور بعض روحیں ایسی ہے جو نہیں لوٹائی جاتی، یعنی بندہ جب سو رہا ہے تو اسی وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے، سونے سے پہلے کلمہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افراز ہے۔ کس طریقے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو فرما رہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثال کے طور پر قتل کیا ہے ناحق کسی کو، شراب پی ہے، زنا کیا ہے وغیرہ، ایسے جو گناہ کیے ہیں، تو اگر ہم ایمان لائے تو کیا ہمارے وہ توبہ کرنے سے اور اسلام کے قبول کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ وہ سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، بندہ اگر کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تو اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں یہ کیا وہ کیا، اب اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں؟ تو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، پھر اللہ سے ایک دم جو دل جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے وہ تعلق نہیں جوڑ پاتا ہے۔ تو ایسا مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت، اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ تو جتنا ہے ہم استغفار کرے، گناہوں پہ توبہ کرے اور آگے گناہ چھوڑنے کا پورا عزم کرے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ آگے فرمائیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونک جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو سور ہے، ایک جو سینگ ہوتی ہے، قرن بولتے ہیں، اس میں پھونک ماری جائیں گی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سب کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائیں گی، پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے کے اثر سے جو موت واقع ہوگی اس سے جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت یہ محفوظ رہیں گے۔ محفوظ رہیں گے مطلب کہ ان کو موت نہیں آئیں گی، یہ جو 4 فرشتوں کے نام لیے ان کو موت نہیں آئیں گی، لیکن بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ سورۃ رحمان میں آگے جو آ رہا ہے اس میں ایک آیت ہے کل کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اور صرف باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمائیں جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ ہے،
کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائیں گا تو دروازہ بند ہوگا جہنم کا، جب جہنم کے دروازے کے آگے پہنچیں گے تب دروازہ کھولا جائے گا اور ان کو اس میں داخل کیا جائے گا جہنم میں، اب اسی میں سزا کاٹتے رہو، عذاب بھگتتے رہو۔ اب جب وہاں یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہوا کہ جنتیوں کے بارے میں کیا ہوگا، تو جنتی کے لیے فرشتے ملائکہ جو ہے دروازے پر حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے، اور ان کے لیے سلام سلام کہیں گے، اور سلام طبتم علیکم کر کے ادخلوا فیہا، ہے نا، کہ آپ پر سلام ہو، بڑے اچھے سے آئیے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ اس کے لیے مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے دنیا میں ایک قیدی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو جیل کا دروازہ اس کے سامنے کھولا جاتا ہے، پھر اس کو اس میں ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن برعکس اس کے کہ جنتی کے لیے جس طریقے سے دنیا میں جو ایک نیک بندہ ہے، مہمان ہے، اب ہم اس کے لیے کیسے کرتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہوتے، استقبال کرتے، ان کے لیے پتہ ہے کیا کیا ہم ماشاءاللہ چیزیں ان کو عطا کرتے ہیں نا، تو کس طریقے سے آپ آئیے، پھول کی خوشبو، عطر کی خوشبو، گھر سجا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے نیک بندے کے لیے، جنتی کے لیے جنت سجائی جائے گی اور فرشتے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ آگے سورۃ المومنین شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المومنین، اس میں آل فرعون میں سے ایک بندہ جو مومن تھا، جو ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، اس نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے اپنے اسلام کے بارے میں بات کہی، تو اس بندے کے بارے میں اللہ نے جو مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت مومن رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ یہاں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ عزیز، عزیز ہے نا، یہ عزیز ہے، اللہ کیا ہے، عزیز ہے یعنی غالب ہے، اور علیم، علیم مطلب صاحب علم ہے، غافر الذنب یعنی گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوبی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول بڑی طاقت والے ہیں۔ یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ لفظ یہ جو غافر آیا یہ غفران سے بنا ہے، اور غفران کا اصل معنی کیا ہے، ڈھانپ لینا، چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں نا، معاف کرنے سے کیا ہو گیا، اس کے سارے گناہ ڈھپ گئے، چھپ گئے، اسی لیے ہم استغفر اللہ ہے نا، یہاں پہ جو آتا ہے، پھر غافر الذنب آتا ہے کہ غفران ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آگے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اسی طریقے سے نا اللہ بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ، کئی زیادہ تم سے بیزار ہوتے تھے جب تم اللہ کی آیت کو جھٹلاتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے نا۔ فرمایا کہ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا، کیوں اپنایا تھا۔ دنیا میں واپس آنے کا سوال کریں گے کفار لوگ، کیا کریں گے کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یعنی گناہ کو قبول کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے، یعنی دنیا میں دوبارہ جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے، جب تم کو بھیجا گیا تھا تم نے گناہ کیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اب دوبارہ زندگی میں دنیا میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، گاڑیاں چلتی ہے تو وہاں پر کہیں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے یو ٹرن ناٹ الاؤڈ، کہ یو ٹرن لینا جائز نہیں ہے، تو جس طریقے سے ایک مرتبہ بندہ دنیا میں آ گیا تو واپس وہ دوبارہ ہو کے نہیں آ سکتا، بس ایک بار آ گیا وہ ختم ہے، دوبارہ آنا اس کا جائز ہی نہیں ہے۔
یہاں فرمایا کہ دو موت اور دو حیات کا ذکر بتایا گیا ہے. تو دو موت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہے نا، جب بندہ ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو وہ حمل میں جب بچہ بن جاتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے اس کی نا. تو پیدائش سے پہلے ایک موت ہے، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں جب مرتا ہے تو وہ اس کی دوسری موت ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دو حیات، دو زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. دو زندگی سے مراد پہلی زندگی وہ ہے جو زندہ ہونا جب وہ دنیا میں آتا ہے زندہ ہے نا، اور دوسری زندگی اس کی کب ہے؟ حشر کے میدان میں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، ہے نا. تو یہ دو زندگی ہو گئی. یہاں پر تیسری جو ایک ہے قبر کی زندگی کے بارے میں، قبر کی زندگی اور موت کے بارے میں وہ ذکر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے نا، اسی لیے اسے مخفی رکھا گیا ہے، چھپایا جسے جاتا ہے نا، مخفی چھپی ہوئی چیز ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعون نے تجویز پیش کی کہ ایمان لانے والے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دو اور جو ان کی عورتیں ہیں ان کو باقی رکھو. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو باقی رکھنے کا مقصد کہ ان کی نسلیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ان کی جو عورتیں ہیں ان کو باندیا بنا لیا جائے گا. مردوں کو مارنے کا یہ مطلب کیا تھا کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرے مرد لوگ ہیں جو ایمان لا رہے وہ ان کے قتل کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا. عورتوں کو باقی رکھنا کیا تھا کہ ان کو خادمہ بنائیں گے، اپنی باندی بنائیں گے، ان سے فائدے اٹھائیں گے دیگر. آگے فرمایا جو رجل المومنین کا تفسیرہ آیا تھا، میں نے جو آگے کچھ ذکر کیا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا. تو فرعون ہی کی خاندان سے ایک مومن بندہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے فرعون اور آل فرعون یعنی جو اس کے آل میں ہیں خاندان کے، ان سب کو سمجھایا، ان سب کے سامنے کہا. اس رجل مومن نے جس کا ذکر اس نے کہا کہ کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ اپنے رب کی طرف واپس ہے نا، اپنی رب کی طرف سے جو چیزیں لائے ہیں، جیسے کہ لکڑی پھینک دیے تو وہ سانپ بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈالے تو وہ ایک دم سفید چمکدار روشن ہو کر نکلتا ہے. تو یہ کھلی دلیل لائے ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، اس کو بھی جھٹلاتے ہو، سدھر جاؤ. اللہ آگے فرما رہے انبیاء اور مومنین سے نصرت خداوندی کا وعدہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد و نصرت کریں گے. کس کی؟ انبیاء علیہ السلام اور مومنوں کی. تو جس طریقے سے دیکھیں کہ جنگ ہوتی ہے، غزوات ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کی مدد آئی ہے اور اللہ نے فتح عنایت فرمائی ہیں. لیکن اب کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ فتح نہیں ملتی ہے. تو کیا اس کا مطلب اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، مومنین کے ساتھ بھی ہے. اگر فتح نہیں ملی ہے تو اللہ رب العزت بعد میں اپنے جو ان کے اللہ رب العزت کے قدرت کے مطابق، اللہ اپنے شان کے مطابق جس کو جب عذاب دینا ہوتا ہے تب ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جس طریقے سے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ انتقام لیا. اسی طریقے سے جو جہاد میں، جنگ کے میدان میں اللہ رب العزت ان کا انتقام لیتے ہیں. آگے فرمایا عصمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ نمبر 1، آپ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں 13 سال صبر کیے، مشرکوں کے، کافروں کے جو ہے ظلم سہتے رہے، برداشت کیے نا. 7 صحابہ بھی تھے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے آپ صبر کریں. نمبر 2، اللہ سے معافی مانگے اپنے ان معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے.
نمبر 3، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرے. تسبیح یعنی سبحان اللہ ہے نا، ذکر کرنا ہے، تحمید یعنی حمد کرنا ہے، اس سے الحمدللہ ہو جاتا ہے. اب فرما رہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام تمام جو ہے معصوم ہے، معصوم عن الخطا یعنی گناہوں سے پاک صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ امت کو سبق دینا مقصود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے اس ایسے کاموں پر جو گناہ نہیں ہیں، ایسے کام جو گناہ نہیں ہیں اس پر بھی استغفار کرتے ہیں. تو ہم بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بجرد اولا ہم کو بکثرت زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے. آگے فرمائے انعامات خداوندی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کو جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان کا ذکر ہے. فرمایا ان میں سے 2 نعمتیں ہیں. کیا ہے؟ ایک نمبر 1 رات اور نمبر 2 ہے دن. کہ اللہ نے رات بنائی جو ہے اور دن بنایا، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں دن بنایا ہم نے تمہارے لیے تاکہ تم اس میں کام کرو، اس کی روشنی میں کام کاج کرو، دیگر جو معاملات ہے اسے پورے کرو، ہے نا. عبادت کرنی ہے، دین کے کام کرنے ہیں، دنیا کی جو روزمرہ کی زندگی کے ہمارے اخراجات کے متعلق تمام کام کرنے ہیں، تمام امور سر انجام دینے ہیں. اور پھر بندہ جب تھک جاتا ہے دن بھر کام کر کے، محنت کر کے، ہے نا، عبادت کرتا ہے، رات بنائی اللہ نے. رات اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ اس میں آرام کرو، سو جاؤ، سکون حاصل کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آگے فرمائے علم غیب اور مختار کل کی نفی. فرما رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے یعنی بھیجے گئے. ان میں سے بعض کی حالت سے بعض کے حالات یعنی بعض انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، جو ان کے قصے ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، بتایا گیا. اور بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کم و بیش دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئی ہے، لیکن قرآن شریف میں 25 انبیاء علیہ السلام کا ہی ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے، یعنی خاص ہے. اللہ کے علاوہ اور کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. جو مشرکین تھے روزانہ نئے نئے فرمائشی معجزات کی مطالبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا معجزہ بتاؤ، ایسا معجزہ لاؤ، یہ کر دکھاؤ، وہ کر دکھاؤ. علیہ باللہ. جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حکم سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ہی قدرت ہے، اس میں اللہ کا ہی اختیار ہے، اور دوسرے کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا. آگے فرمایا وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا یعنی بڑائی مارنا ہے نا، جیسے گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا ہو گیا، ایک وہ بھی معاملہ ہو گیا. فرما رہے ہیں جب پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنی علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے. کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا. علیہ باللہ. یہاں علم سے مراد جو ہے نا، علم سے حق کا بہم ما کانو بھی یستہزی، ان کے پاس جو علم تھا اس کے اوپر وہ گھمنڈ کرتے تھے نا. تو وہ علم سے مراد کیا ہے؟ وہ علم سے مراد دنیاوی علم ہے، دنیاوی زندگی کی ظاہری علم و فن ہے. جیسے ان کے پاس کوئی بڑا ہنر ہوتا ہے نا، پہاڑ کا، جیسے پہاڑ توڑتے اس کے اندر گھر بناتے، اور دیگر کئی سارے ایسی بہت سے ہنر ہوتے ہیں جس طریقے سے آج کے دور میں ہیں. تو ان کے پاس جو ہنر ہوتے تھے تو اس کے اوپر وہ گھمنڈ کرتے تھے. اب اس سے دنیاوی زندگی کی زینت بھی مراد ہے، مال و دولت بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اپنے آپ پر اکڑتے، گھمنڈ کرتے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے. باقی صرف رہنے والی اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. تو انہیں جو نقصان ہے یہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے، آخر کار دنیا میں بھی اٹھائیں گے، آخرت میں بھی اٹھائیں گے. آگے فرمایا سورۃ حامیم سجدہ.
اس صورت کے شروع میں حامیم ہے، اس کو حرف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یہ قطعن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کیونکہ یہاں پر حرف کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جا رہا ہے، ہا کو الف پڑھا جا رہا ہے، میم کو الف الگ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام حامیم رکھا گیا، اور کیونکہ آگے ایک آیت سجدہ آ رہی ہے، آیت سجدہ، اسی مناسبت کی وجہ سے پورا نام حامیم سجدہ رہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کفار مکہ کی طرف سے پیشکش۔ اس صورت کا دوسرا نام جو ہے سورہ فصلات بھی ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرمائے ہوئے تھے، تو وہاں پر ابو الولید عتبہ بن ربیع نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حاکم بنا لیتے ہیں، ہے نا، فرمایا اس طریقے سے، اور اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو ہم پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ڈھیر سارے پیسے دیں گے، اور اگر آپ پر کسی جن کا سایہ ہوا ہے تو ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیجئے، یعنی ایک اللہ کی طرف بلانا کے جو دعوت دے رہے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، ہمارے مذہب پر جو ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، ہمیں اس پہ ہی رہنے دیجئے، آپ یہ کام جو دعوت دینے کا وہ چھوڑ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس صورت کی تلاوت کو شروع کیا جو حامیم سجدہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے، کون سی یہ آیت پر جو میں بھی پڑھتا ہوں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ بس کیجئے، اب آپ آگے نہ پڑھے، اور فرمایا کہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا آگے نہ پڑھے کہ رک جائیں، اور آگے کیا کہا، عتبہ نے اپنے قوم کی طرف، قبیلے کی طرف واپس آیا اور لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے حال پر چھوڑ دو، نہیں تو کیا ہوگا۔ کس بات سے وہ ڈر گیا کہ جس طریقے سے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا تھا، اسی طریقے سے تم پر بھی عذاب آنے والا ہے، یہ بات سنتے ہی وہ ڈر گیا۔ آگے فرمایا کہ مشرکین کی ضد اور ہٹ دھرمی کے وجہ سے ہی وہ لوگ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نہیں تو وہ جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے، کیوں؟ خالی اپنی ضد۔ کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پر جو ہے پردے میں ہے، فرماتے تھے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کان میں بوجھ پڑا ہے، جیسے مطلب بہرے ہو گئے، سنائی میں نہیں آ رہا ہے، کھلی بات یہ ہے جیسا، اور آپ کے درمیان حجاب، آپ کے اور ہمارے درمیان جو ایک پردہ ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، یعنی آپ اپنا دعوت کا کرتے ہیں تو دعوت کا کام کریں، ہم کو ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے دیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، حالانکہ اللہ فرما رہے ان کے درمیان پردہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان پردہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو نظر آ جاتا۔ یہ محض کفار کی ہٹ درمی ہے، ہٹ درمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ میں تمہارا، ہے نا، جو معبود ہے، تمہارا اور میرا جو معبود ہے اللہ، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں، بس یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور مشرکین کے لیے کیا ہے آگے، اگر نہیں مانے تو تباہی ہے۔ آگے کفار کو تنبیہ کی جا رہی، ڈرایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے بارے میں، جو سابقہ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں تھیں، دیگر انبیاء کی قومیں تھیں، ان کے انجام کو ذکر فرمایا ہے کہ قوم عاد و ثمود جو اپنے آپ کو بڑی طاقت والے، قوت والے سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں رہ سکتا ہے، اتنی طاقت تھی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو
بتایا کہ ان پر جو عذاب آنے والا ہے، تو کس طریقے سے عذاب آیا، کہ کیوں عذاب آیا. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ پیغمبر کی بات نہیں مانے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کو اس طریقے سے تباہ و برباد فرمایا کہ ایک تیز ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے زمین سے اکھڑے، جس طریقے سے کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں اگر ٹوٹ کے پڑتے، جس طریقے سے ان کے تنے پڑ جاتے، اس طریقے سے وہ یہاں سے اڑ کے وہاں دور دراز جگہوں پر جا کے پڑے رہ گئے، جو اپنی قوت پر گھمنڈ کرتے تھے. آگے اعضائے جسمانی کی گواہی دینا ہے کہ جو جسم ہے، جسم میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے نا، تو اس طریقے سے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری چمڑی سے اعضائے جسم ہو گئے، جسم کے حصے ہو گئے، یہ سارے تمہارے خلاف کل گواہی دیں گے قیامت کے روز کے جو تم کیا کرتے تھے. آگے اہل ایمان کا ذکر ہے، فرما رہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس بھی جا رہے، دوسروں کی بھی عبادت کر رہے، دوسروں کی قبروں پہ جا رہے، نہیں، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اس پہ ثابت قدم جمے ہوئے ڈٹے ہیں. مصائب کے وقت بھی، مصائب یعنی جو مشکلات پریشانی آتی ہے، اس وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنا دین چھوڑ دیے، نہیں، دین پر ہی ہے. نتیجتاً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے جو غم ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اس کی رحمت کے مستحق ہے، اور اللہ ان کو آخر میں بدلہ کیا دیں گے، ان کو آخر میں بدلہ جنت دیں گے. استقامت، یہ جو لفظ آیا ہے، استقامت کا مفہوم وسیع ہے، وسیع یعنی بڑا ہے، چوڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام یعنی جو حکم اللہ نے دیے حکموں پر، تمام حکموں پر سیدھے جمے رہو، ڈٹے، یعنی ان حکموں کو ماننے والے بنے رہو. جس طریقے سے اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا ہے نا، حج کا حکم، زکوٰۃ کا، وہ سارے حکموں پر جمے رہو. گویا لفظ استقامت تمام شرائع اسلام کو جامع، مطلب شریعت کے تمام جو احکام ہیں اس پہ جمی ہوئی ایک لفظ ہے، ایک لفظ میں سارا بات کہی گئی ہے، سمجھے. آگے فرمایا حفاظت قرآن کریم. قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو گزشتہ آیت میں ملحدین وہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو تو مان لیتے ہیں لیکن ان کے معنوں میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ معنوں کے اندر بدلاؤ کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں، یہ نہیں، یہ اس طریقے سے. جبکہ مفسرین نے جو معنی بتائے صحابہ کے ذریعے جو ہم کو پتہ چلا ہے، ہم اسی پہ جمے رہنا ہے، اپنی مرضی سے اس پہ کوئی عمل دخل نہیں کرنا ہے. تو جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہے، سیف ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے معنی بھی سیف ہے، محفوظ ہے. آگے فرما رہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں. فصاحت، بلاغت یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، کیا ماشاءاللہ کتنے ادب اخلاق سے یہ دیکھو یہ بندہ بات کر رہا ہے، ان کا لہجہ کتنا اچھا ہے، بہترین ہے. فصیح بلیغ اسی کو کہتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ عمدہ کلمات جس میں ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ جو ہے اوپر، اس میں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم فصیح و بلیغ پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ اعتراض کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کہ تمہارے جو صاحب ہے یعنی صاحب کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب اتری ہے، وہ تو عربی فصیح بلیغ بہترین عربی بولتے ہیں، لیکن دیکھو کتاب فصیح بلیغ نہیں ہے. یہ سوال کھڑا کرتے، اعتراض کرتے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے. تم عرب لوگ جو ہے تمہاری عربی فصیح بلیغ ہے، لیکن تم اس قرآن جیسی ایک آیت لانے سے بھی عاجز ہو، نہیں لا سکتے. کتنی فصیح بلیغ تمہاری عربی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قرآن کی عربی ہے. یہاں پر پارہ نمبر 24 کا خلاصہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.